الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. آپ علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا لقد أضلكم شهر عظيم. تمہارے پاس ایک بہت بڑا مہینہ آیا. شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. ایسا مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایسی روحانی برکات ہوتی ہیں کہ وہ شخص جس کو 1000 خطبہ قرآن اور حدیث مل کر بھی اس کو نماز کا قائل نہیں کر پاتے، لیکن اس مہینے کے اندر ایسے لوگ بھی نماز کی صف اول کے اندر قدیم نمازیوں کو بھی شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مہینے کی برکات ایک روحانی ہے جو ہر مسلمان کو اندر سے جھنجھوڑتی ہے. اللہ شریعت کے قانون بدلی کر دیتے ہیں. افضل ہے کہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر، فجر کو سفید کر کے پڑھو، یعنی جب آسمان پہ سفیدی دکھنے لگے تب فجر پڑھو. لیکن رمضان میں فجر جلدی پڑھو کہ لوگ شہری میں اٹھے ہوتے ہیں اور ان کی رعایت کرو اور فجر جلدی پڑھو. طوال مفصل پڑھنا ہے فجر میں، یعنی کم از کم 40 سے 50 آیات فجر میں پڑھنا سنت ہے. رمضان میں مختصر کرو، تھوڑی پڑھو، لوگوں کی رعایت کرو. شریعت نے قانون بدلی کر دی. سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت ہیں. یہ 2 رکعت کے اندر ایک حج اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب ہے، لیکن روزے دار کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ سو جائے اور سو کے جب اٹھے تب اٹھے، جب اٹھے اس وقت نماز پڑھ لے، اس کو اشراق کا ثواب ملے گا، اس کو چاشت کا ثواب ملے گا. نظام تبدیل کر دیا اللہ کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے. رمضان میں کوئی مکروہ نہیں. رمضان میں کراہت ختم ہو گئی کہ فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو اور اشراق تک بیٹھو، ورنہ مکروہ ہے کہ آپ سو جائیں. سونا مکروہ نہیں ہے رمضان میں، رمضان میں اجازت ہے. نظام تبدیل کر دیا اللہ نے کہ اللہ رب العزت انسان کے اعمال کے قدردان ہے. چھوٹا سا عمل کرتا ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ انسان کا تصور ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے ہاں اعمال کی کتنی بڑی قدر ہے. اور انسان کے مزاج میں ایک چیز ہے، فرشتوں کے سامنے جب انسان کو بنایا گیا تو انسان کی خصلتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ، انسان کو آپ دنیا میں بھیج رہے ہیں تو یہ تو دنیا میں دل ہی نہیں لگے گا اس کا، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے جنت بنی ہے، اور جنت تو ایسی ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک اڑان لگاؤ. اب حضرت جبریل کا قد اتنا بڑا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کا قد ہے. اب اس کی اڑان اتنی تیز ہے جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، یعنی ایک اڑتا ہوا پرندہ اور ایک ہائی جیٹ بھی نظر آتا ہے ہمیں.
لیکن حضرت جبریل کی رفتار اتنی ہے کہ جیسے برق ہوتی ہے کہ چمکنے کے بعد صرف اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اصل تو برق بجلی نظر نہیں آتی. تو وہ رفتار ہے کہ میں نے رفتار بھری اور بھری اور بھری اور بڑھتا ہی چلا گیا، برس ہا برس اڑتا چلا گیا. تو اللہ نے پوچھا کہ جبریل بس ہو گئی؟ جی بس ہو گئی. تو تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس کے اوپر اڑان لگائی ہے اور کس کے اوپر؟ تو یہ جنت کے اوپر اڑان لگائی ہے. وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے. تو کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس جنت کو بھی پیچھے کر دیا. پیچھے ہو جاؤ، یہ پیچھے ہو جاؤ. بلکہ جنت سے بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں. جنت کے اندر جنتی ایک وقت گزار چکے ہوں گے اور اللہ کی تمام نعمتیں ان کے سامنے آ چکی ہوں گی. تو جنتیوں کے سامنے ہر روز ایک نئی نعمت آئے گی. ان نئی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، دو نعمتوں کا تذکرہ کیا تاکہ ہمیں وہ سمجھ میں آ سکے. اس کے علاوہ اور ان میں سے ایک نعمت ہے وہ نہیں سمجھ میں آتی انسان کو تو وہ کتنی بڑی ہے، لیکن ہمیں بتائی کہ سیمپل کے طور پہ دو نعمتیں ہیں. ایک نعمت کیا ہے؟ ایک نعمت ہے کہ جمعہ بازار لگے گا اور جمعہ بازار کے اندر مختلف چہرے، شکلیں، صورتیں اللہ رب العزت نے وہاں پر رکھی ہوں گی. انسان جس شکل کی طرف چاہے گا اس شکل کا یہ بن جائے گا. جس چہرے کو چاہے گا وہ چہرہ اس کے چہرے پہ آ جائے گا. اور وہ چہرے ایسے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی تصور نہیں. انسان تصور کرے نا، اتنی خوبصورتی، اتنی لگزریس، اتنا یہ وہ تصور ہی نہیں. اس تصور، انسان کے تصور سے بات کر. پھر وہ چہرے اللہ رب العزت اور وہ جسم و ساخت اللہ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد وہ آگے جائیں گے تو ایک جگہ ہوگی جس میں شراب ہوگی، اور وہ شراب اس لیے خاص طور پہ ایک تو جنتی کی جنت میں جو شراب ہوگی، لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگی جو جنتی کو ایک خاص نشے میں لے آئے گی. اس خاص نشے میں آنے کے بعد اللہ رب العزت ان سب کو ایک جگہ پر بٹھائیں گے. اللہم اجعلنا منہ، اللہ ہم سب کو اس میں بنا دے. وہاں پر جب سب جنتی جمع ہو چکے ہوں، انبیاء علیہ السلام، اولیاء، صحابہ، صحابیات، انبیاء کے ازواج، وہ سب وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. اور پہنچ کے اللہ رب العزت فرمائیں گے یا داؤد، اے داؤد آ جو سامنے. حضرت داؤد سامنے آئیں گے اور جنت کے نغمے گونجنے لگیں گے. اور اس نغموں کی پکار میں حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے لحن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، یا جبال اوبی معه، وہ طیر پرندے حضرت داؤد کے ساتھ ان کی انجیل زبور پڑھا کرتے تھے. اور وہ ایسا سما بن جاتا تھا جیسے پہاڑ موسیقی بجا رہے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو لہجہ تھا کہ وہ زبور پڑھتے تھے اور جس لوہے پر ہاتھ رکھتے تھے وہ پانی بن جاتا تھا، اور وہ گرم نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈا ہوتا تھا، اور ٹھنڈا لوہا پانی بن جاتا تھا. جس سانچے میں ڈھالنا چاہیں ڈھال دیتے تھے. تو اس لہجے میں حضرت داؤد علیہ السلام قرآن مجید کی ایک روایت میں آتا ہے سورۃ الانعام کی تلاوت فرمائیں گے، اور جنت اپنی جگہ پر رک جائے گی. اور ویسی خوبصورت آواز ہوگی کہ اگر دنیا میں ایسی آواز آئے تو انسان برداشت نہ کر سکے. ایسی آواز ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا کہ آپ آئیے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. پھر آپ علیہ السلام تلاوت کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے کہ جنتیوں یہ بتاؤ اس سے بہتر کوئی چیز دوں؟ تو کہیں گے اس سے بہتر تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو اللہ فرمائیں گے ساری جنت کے ساز اور سازندے بند ہو جائیں، درختوں سے نکلنے والی موسیقی بند ہو جائے. موسیقی سمجھنے کے اعتبار سے بتاؤ، وہاں کی موسیقی کا ہمیں نہیں پتا کیا ہوگی. وہ سب بند ہو جائے گی اور پھر اللہ رب العزت خود قرآن کی تلاوت فرمائیں گے. اور جنتی جنت کو بھول جائیں گے کہ وہاں پر ایک ساز دنیا کے 70 برس کا ہوگا.
وہ اتنا بڑا ساز ہوگا، یعنی ایک چھوٹا سا ساز۔ دنیا کے اندر کوئی گانا ہے جو 10 منٹ 15 منٹ سے اوپر چلنے والا ہو؟ نہیں، کوئی نہیں چلتا۔ اس کے بعد ایک اس سے بڑھ کے دوں، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے یا رضوان، جنت کا دور ہوگا رضوان، یا رضوان، رضوان کو کہیں گے رضوان آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے پردہ ہٹاؤ، اور اللہ پردہ ہٹوائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت خود سراپا سامنے آ جائیں گے جنتیوں کے۔ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں کی ایک قسم ہے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک فرشتہ ہے جس کو پیدا کیا، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک وہ سجدے میں ہوگا۔ یہ وہ ساجد فرشتے ہیں، یعنی وہ فرشتے ہر وقت اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہیں۔ انہوں نے کروڑوں برس کا ایک سجدہ کیا، کروڑوں برس کا ایک سجدہ، اور کروڑوں برس کا ایک سجدہ جس فرشتے نے کیا ہے، جب وہ اللہ کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ آپ کی محبت کا اور آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکا، آپ اجازت فرمائیں ایک اور سجدہ کرو۔ اور جنتی اس وقت سمجھ لیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کی جو مخلوق ہے، جنت کی مخلوق، اس میں خوبصورتی اتنی ہے کہ اگر دنیاوی آدمی صرف اس کو دیکھ لے تو اس کے حسن کی پاداش نہیں پا سکتا، نہیں رکھ سکتا، برداشت نہیں اس کے اندر اس کے حسن کو دیکھنے کی۔ لیکن جب وہ اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ پہلے شراب پلائیں گے تاکہ جنتی جنت کی طاقت کے باوجود اللہ کے حسن سے ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ اور ہو۔ اور جب وہ گھر جائیں گے تو صدیاں بیت چکی ہوں گی اللہ کے دیدار کرتے کرتے، اور اللہ فرمائیں گے کہ ہاں اب جاؤ، میری نعمتوں کے مزے لو، میری نعمتوں سے لطف حاصل کرو، یہ میرا دیدار تم کو وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا۔ تو ایسے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ لیکن یہ ایک سیمپل، اس سے بڑھ کر جو اللہ رب العزت آگے فرمائیں گے، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ قد یحل علیکم رضائی، میں نے تم سے اپنی رضا کا وعدہ کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کو نہیں سمجھ سکتے ہم دنیا کے اندر۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے، ورنہ ہمارے اعمال تو نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی رضا کو اپنے ہر بندے کے لیے عام کر دیا۔ شرط ہے کہ مسلمان کو اپنی رضا کو، اپنے خوش ہونے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی میں اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں۔ جو بندہ میرا روزہ رکھتا ہے، جو بندہ مجھ سے، یعنی اللہ رب العزت سارا نظام تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس کی اتنی فضیلتیں، اس کی اتنی برکتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اتنی فضیلتیں برکتیں ہیں، ہم اس کو حاصل کیسے کریں؟ جی فلاں کاروبار ہے، اس میں پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے نا، کچھ طریقہ کار۔ ایسی رمضان کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، ان کو سمیٹنا کس طریقے سے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے مزاج، میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کا مزاج بنایا، تو جب جنت اتنی بڑی ہے تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ ایسی جنت ہے تو انسان کا دل دنیا میں کیسے لگے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میں ان کے اندر امید پیدا کر دوں گا۔ جب امید پیدا کروں گا تو یہ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، اور دنیا میں شغل ایسا لگے گا کہ یہ دنیا کو چھوڑ کر جنت کی طرف آنا پسند ہی نہیں کریں گے۔ تو جب فرشتوں نے امید کو سمجھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ جب ان کے اندر امید جاگ جائے گی تو یہ تو آپ کی رضا کا سوچیں گے بھی نہیں۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میں روایت کے الفاظ تھوڑے بھول رہا ہوں، کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ مجھے یاد رکھیں گے، جو خاص لوگ ہوں گے وہ اللہ کو یاد رکھیں گے، اور پھر ان کے لیے اللہ تجلیات جذب چلاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے، آپ یقین کیجئے اس دفعہ تھوڑی سی اوپر نیچے ہو گیا، ٹائم آگے پیچھے ہو گیا، ہماری رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان تاکید سے کیا، شہادتیں ہوئی، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہیں ہمارا کام ہے ہم اس حوالے سے بات کریں، لیکن
یہ ہے کہ اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے برسوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کہ رمضان کی برکت ایک صحابی شہید ہوئے اور دوسرے صحابی کا 1 برس کے بعد انتقال ہوا، تو جس صحابی کا 1 برس کے بعد انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مبارک ہو یہ اور جو پچھلے سال میں جو شہید ہوا ہے غزوہ احد کے اندر، یہ دونوں آج جنت میں اکٹھے داخل ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے پریشان، حضرت ابو ہریرہ کوئی اور صحابی، حضرت ابو ہریرہ بعد میں مسلمان ہوئے، غالباً حضرت انس بن مالک یا کوئی اور صحابی، کہنے لگے میں پریشانی ہوئی کہ بھئی کیا مطلب ہے، وہ 1 سال پہلے شہید ہوا ہے اور اس کا ابھی انتقال ہوا ہے، تو یہ دونوں اکٹھے جنت میں کیسے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کو 1 سال کے رمضان کے روزے ملے، اس کو 1 سال کی نمازیں ملے، اس کے اعمال اس سے کتنے آگے چلے گئے، جب اعمال آگے چلے گئے ہیں تو درجات بھی آگے جائیں گے، اعمال سے درجات متعین ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ایک آدمی جنت میں بیٹھا ہوگا، جنت کی نعمتیں اس کے اوپر ساری مکمل ہو چکی ہوں گی اور وہ ایسی نعمتوں میں مگن ہوگا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی ہوگی، اس کے ساتھ حور و غلمان ہوں گے، تو اس کو ایک خوشبو آئے گی، بعضی روایت میں ایک چمک دیکھے گا، تو وہ پوچھے گا اے اللہ ایسی چمک تو کبھی دیکھی نہیں جنت میں آنے کے باوجود، ایسی خوشبو تو کبھی سونگی نہیں جنت میں آنے کے باوجود، حالانکہ وہاں کی خوشبو ایسی ہے کہ ایک عام عورت اپنا دوپٹہ اگر آسمان کے نیچے لہرا دے تو ساری دنیا معطر ہو جائے گی، ایسی خوشبو ہے وہاں پر، یہ میں نے خوشبو سونگی نہیں ہوں، اللہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے تجھ سے 1 درجہ اوپر میں ایک جنتی ہے، اور وہ جنتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہلو بدلا ہے، یوں پہلو بدلا ہے، تو پہلو بدلنے سے کوئی اتنی خوشبو نہیں کوئی ایسی، لیکن گرمی کے موسم میں جب انسان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو تھوڑا سا ایک ہواڑ سی محسوس ہوتی ہے، تو اس نے پہلو بدلا ہے، اس پہلو بدلنے سے جو خوشبو اٹھی، یعنی کتنی معمولی سی اسمیل ہے کہ ایک معمولی سی خوشبو اٹھی ہے، اس سے اس کی جنت معطر ہو گئی۔ اللہ اتنی زیادہ خوشبو وہاں پر ہے کہ چھوٹی سی خوشبو اتنی بڑے درجے میں، ذرا تصور کیجیے اللہ اس کے کون سا عمل تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بس تیرے جیسے اعمال تھے، بس 1 بار سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، 1 بار سبحان اللہ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اعمال کے، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کر دی تو بس ٹھیک ہے کر دی نیکی نا، بس کیا ہے میں اب کیا اس کے پاؤں دھو کے پیوں، شکریہ کہہ دیا، تھینک یو کہہ دیا، اب کیا اس کے پیچھے لگ جائیں، ہماری طرح نہیں، اللہ تعالیٰ اعمال کے قدردان ہے۔ وقت ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست عالم دین، کچھ رمضان پہلے کی بات ہے کہ ان کے کسی جگہ پر بیان تھا، تو رات کو بیان کیا اور بیان کے بعد لوگ مل گئے، لوگ ملتے ملتے رات 2-3 بج گئے، تو کہنے لگے کہ میرا ذکر رہ گیا، اور ذکر میں 2 تسبیحات، چند تسبیحات پہلے تھی، چند تسبیحات بعد میں تھی، تو کہنے لگے فجر پڑھائی، اور فجر پڑھا کے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی مسجد ایسی تھی کہ محراب کے اندر دروازہ تھا، سامنے لکڑی کا دروازہ تھا، تو کہنے لگے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یوں بیٹھ کے اور آنکھ میری بند ہو گئی، میں دیکھا یہاں سے ایک آدمی آیا جو عالم دین ہے، میں کچی بات نہیں سنا، بندے نے میرا کندھا پکڑ کے ہلایا اور کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا تیری آج کی تسبیح نہیں پہنچی میرے پاس، میں نے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے سر نیچے جھکایا، پھر دیکھا کہ بندہ یہاں سے ہے تو دوبارہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں اس دن کے بعد سے ہوتا ہوں کہ ہم تو ایسی تسبیح پڑھ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تسبیح پڑھتے تھے تو کوئی دھیان اور توجہ نہیں تھا، ہمیں کیا پتا وہاں پر انتظار ہوتا ہے۔ ویسی سبحان اللہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضرت کے جو تخت تھا، تخت کے بارے میں عجیب روایت اور صحیح روایت ہے کہ تخت اتنا بڑا تخت تھا، آج کل تو ہمارے ہاں وزیر اعظم کی ایک چھوٹی سی کرسی ہوتی ہے،
پہلے زمانے میں باقاعدہ تخت ہوتے، تختوں کے مقابلے ہوتے تھے کہ فلاں علاقے کا بادشاہ اس کا تخت اتنا بڑا ہے، فلاں اورنگزیب عالمگیر کا خود تخت اتنا تھا کہ اس کے تخت کے آگے کارپیٹ لگائے ہوئے تھے، اس کارپیٹ کے باہر لوگ جوتے اتارتے تھے، یعنی تخت کو بڑا کرنے کے لیے لکڑی کے تختے بچھائے تاکہ تخت بڑے سے بڑا نظر آئے۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، بادشاہوں کے تخت و تاج کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر 400 انسان آتے تھے اور 400 جنات آتے تھے، یعنی یہ سب سے چھوٹی تخت کی جو روایت ہے، اس سے بڑے ان کی روایت اور بھی ہیں، بعض روایت میں 4000 ہے، اتنا بڑا تخت تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ تخت اڑتا تھا، اور صبح حضرت یمن میں آتے تھے اور شام کو حضرت بیت المقدس میں جاتے تھے۔ یعنی آپ اتنا سمجھے کہ صبح حضرت آتے تھے طائف کے پاس، اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام جاتے تھے فلسطین، بیت المقدس۔ تو بیت المقدس تو اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہا کرتے تھے، تو صبح اور شام یہ سفر ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ سفر میں حضرت سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے اور سلطنت کے کچھ امور کے بارے میں بات فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک روشنی آسمان کی طرف گئی، تو کہا کہ جلدی سے تخت کو نیچے اتارو، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے تخت کو نیچے اتارا، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اب وہ تخت نیچے اترا ہے تو مٹی اور یہ ایسا جب و جلال، اور ہزاروں لوگ ساتھ میں، فرشتے اور پرندے اوپر ہیں، وہ ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے جلوں میں، انسانوں کے جھرمٹ میں وہاں آئے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، سادہ سا آدمی، دیہاتی آدمی کھڑا ہوا ہے، تو حضرت سلیمان نے اس کو اپنے پاس بلایا، وہ گیا، کہا تم نے کچھ بولا تھا؟ کہا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا۔ کہا نہیں کچھ تو بولا تھا۔ کہا نہیں، جو جاہو جلال دیکھ کے بھول گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد کہنے لگا بس میں نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے آل داؤد کو کتنی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، یہ بات میں نے سوچی تھی اور میرے منہ سے نکل گیا تھا سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے یہ سبحان اللہ فجائی ہے، فجائی کا مطلب ہوتا ہے، فجائی کہتے ہیں آپ نے کوئی چوٹ لگے نا، کوئی منہ سے کوئی نکلا، سوچ کے نکلتے ہیں، یا منہ سے ہائے نکلتے ہیں، سوچ کے نکلتے ہیں، ارے واہ، کوئی چیز کو دیکھتے ہی جو ارے واہ بولتے ہیں، اس سوچ کی یہ کلمات فجائیہ ہوتے ہیں، ٹرمینالوجی ان کی یہ ہے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے جو منہ سے، جو چونکہ جماعت میں جاتے ہیں، مدرسوں میں رہتے ہیں، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، تو وہ ایسے فجائیہ کلمات کہتے ہیں۔ اب یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ ذکر نہیں ہے، ذکر تو انسان بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے، چلتے پھرتے تسبیح کرتا ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا کہ جو اچانک منہ سے کلمات نکل گئے، اللہ اکبر یہ کیا کہہ دیا تم نے۔ اب ہم باتوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اب یہ جو کلمات ہم کہتے ہیں یہ اچانک کہتے ہیں، ذکر کے طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کے منہ سے یہ کلمہ اچانک نکلا، ذکر کے طور پر نہیں نکلا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے، آپ علیہ السلام نے توثیق فرمائی، نے اسٹیمپ لگا دی اس کے اوپر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا آل داؤد کا یہ جانشین سلیمان علیہ السلام، اس کا یہ تخت، اس کا یہ تاج، اس کے یہ آگے پیچھے لوگوں کا جھرمٹ، یہ سب فنا ہو جائے گا، لیکن یہ جو تیرے منہ سے اچانک کلمہ نکلا سبحان اللہ، یہ جو تو نے کلمہ تیرے منہ سے نکلا ہے یہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت میں تیرے نام اعمال میں تولا جائے گا، اور تول کر یہ سبحان اللہ وزن بڑھائے گا اور بڑھاتا جائے گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں پہنچا دے۔ تو چھوٹا سا عمل بھی کوئی حقیر نہیں ہوتا، معمولی نہیں ہوتا۔ جائے گی کہ رمضان کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت تطوع کو فرض بنا دیتے ہیں، یعنی کوئی نفلی عمل ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان ہے، اس کی برکات ہیں، برکات حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے میں ایک بنیادی چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رمضان عمل ہے انفرادی اعمال کا، رمضان میں انفرادی اعمال ہوتے ہیں، انفرادی مطلب انڈیویجول ہوتا ہے، اصل اعمال یہ ہوتے ہیں۔ بطور مثال روزہ ہے، فریج میں پانی رکھا ہوا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے،
فروٹ رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، انفرادی عمل ہے نا۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائیں، 4 کو میں 2 میں لے کے آتا ہوں۔ 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت میں سے کا ایک حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَكْثِرُوا، زیادہ پڑھا کرو، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو یاد کر لیجئے، اس کو اپنے پاس کہیں دل میں نوٹ کر لیجئے۔ وَأَكْثِرُوا لا الہ الا اللہ، زیادہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو۔ میں ہمارا ایک حلقہ ہے، میں اس کو رمضان کی تیاری وغیرہ کر تو کبھی رمضان سے پہلے 3-4 کاؤنٹر لے لیں، گھر کا ہر بندے کے لیے 3-4 30 40 50 60 روپے کا کاؤنٹر آتا ہے۔ وہ کاؤنٹر ہر وقت جیب میں ہو، گھر میں ہو، کمرے میں ہو، 2-3 جگہوں پر رکھا ہوا ہو کہ یہ میرا کاؤنٹر ہے، اس پہ میں نے ذکر کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان ویسے فارغ بیٹھا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، تو یاد نہیں رہتا، کانوں میں لگا، باتوں میں لگا ہوا ہے، یاد نہیں رہتا۔ وہ کاؤنٹر ہاتھ میں ہوتا ہے تو انگوٹھا چلتا رہتا ہے، اور انسان خود بخود جب انگوٹھا چلتا ہے، ہاتھ چلتا ہے، تو پھر زبان بھی خود بخود چلتی ہے۔ تو جب تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو تسبیح ہوتی ہے مذکر کا مطلب یاد دلانے والی، یہ یاد دلاتی رہتی ہے، انسان موٹیویٹ رہتا ہے، پھر دیکھتا ہے ابھی اتنا پتہ بھی نہیں چلا 1000 ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا 2000 ہو گیا۔ لیکن یہ اعمال ذخیرہ ہے، اور ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے ہمارے پاس، ذخیرہ کرنے کا مہینہ، اس میں کاسٹ بہت زیادہ ہے، اللہ کاسٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو فَأَكْثِرُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، ایک عمل۔ دوسرا فَأَكْثِرُوا استغفار کی کثرت کریں۔ اللہم اغفر لی، سب سے چھوٹا استغفار، اللہم اغفر لی ذنبی، تھوڑا سا لمبا، اللہم اغفر لی ذنبی دقہ وجلہ، اس سے تھوڑا سا لمبا، یا اللہ جی مجھے معاف فرما دیجیے، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت مانگنا۔ تو یہ 2 تسبیحات آپ علیہ السلام نے فرمائی، کسی پیر صاحب کی نہیں، کسی مولوی صاحب کی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بھائی اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے جب انسان کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا ہے، یہ تسبیح ہوتا ہے تو یاد رہتا ہے، اور وہ کاؤنٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں چونکہ عدد ہوتا ہے تو انسان موٹیویٹ ہوتا رہتا ہے، ابھی اتنا کر لیا پتہ بھی نہیں چلا، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک یہ 2 تسبیحات، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں مانگنے کا فرمایا۔ ایک اللہ سے جنت کثرت سے مانگو اللہ جی جنت دے دیجیے، اللہ جی جنت دے دیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ابھی تو نہیں لگتا ہے نا کہ بھئی میں اللہ سے جنت مانگوں، کچھ دنوں کے بعد انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے جب وہ زبان سے کہتا ہے۔ بہت سی چیزیں زبان سے کہنے سے آتی ہیں، ایسے نہیں آتی، 1000 دفعہ سننے سے نہیں آتی، زبان سے جب انسان کہتا ہے پھر آتی ہے۔ جیسے ایک بزرگ نے مجرد طریقہ بتایا، حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، تو روزانہ 10 مرتبہ اپنے پاس لکھو، اے اللہ مجھے حج پہ بلا لیجیے، اے اللہ مجھے حج پہ بلا لیجیے، اے اللہ مجھے حج پہ بلا لیجیے، اے اللہ 10 دفعہ لکھو، دیکھنا اللہ انتظام کیسے کرتے ہیں۔ 2 سال 3 سال میں نہ جاؤ تو پھر کیا کہ انسان بار بار کہتا ہے تو اللہ اس کو پکا کر دیتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا انسان بالکل خلق الانسان ضعیفا۔ تو جنت مانگے اللہ سے، اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ 2 دعائیں آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ رمضان میں ان چیزوں کی کثرت کرنے کا آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اپنے اعمال کی ایک ترتیب بنائیں۔ اپنے اعمال کی ترتیب ہوتی ہے تو انسان ترغیب میں رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے۔ ایک چارٹ ہے، میں نے مسجد میں پیچھے الماری کے اندر رکھوایا ہوا ہے، جو حضرات چاہیں یہاں ختم ہو جائے تو مجھ سے اور لے سکتے ہیں۔ اپنے اعمال کو مرتب کریں کہ کیسے میں نے رمضان گزارنا ہے، اور اس کو اپنے کسی بڑے کو، ابا کو، اماں کو، بھائی کو، چاچو کو، امام صاحب کو، یا جس کو بھی ہو، دکھائیں کہ دیکھیں میں یہ اعمال کر رہا ہوں۔ اور اس جب انسان دکھاتا ہے تو انسان میں ترغیب رہتی ہے، موٹیویشن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔